اور خان صاحب کا پنڈی اسلام آباد میں کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے وہاں پہ حاضری لگوانا میں اپنا فرض عین سمجھتا ہوں. فرض عین اس لیے سمجھتا ہوں کہ یہاں ایران کے بہت بڑے مفکر ڈاکٹر علی شریعتی کا ایک قول میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ حق کے ساتھ نہیں کھڑے تو تاریخ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ مسجد کے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے یا طوائف کے کوٹھے پر. اور اس وقت خان صاحب ایک حق کی آواز ہیں. اور یہیں پہ میں آپ کو ایک کوٹ کروں گا حضرت امام حسین علیہ السلام کا ایک قول مبارک کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جب آپ کو حق پہچاننے میں مشکل پیش آئے تو پھر بہت سے باطلی تیروں کے ہدف کی طرف دیکھو وہی حق ہوگا. تو خان صاحب کو ہم حق کے طور پہ پہچان چکے ہیں. ہر چیز واضح ہو چکی ہے. تاریخ کے بہت سے صفحات الٹنے کے بعد 75 سالہ تاریخ پہ جب ہم نے نظر ڈالتے ہیں تو خان صاحب کے علاوہ ہمیں اس وقت کوئی حق پہ نظر نہیں آتا ماسوائے بھٹو صاحب کے جن کی سیاست کی غلطیاں اپنی جگہ لیکن دلیر سیاستدان کے طور پہ ہم انہیں یاد رکھتے ہیں. باقی 4 ڈکٹیٹر ہم نے بھگتے ہیں بلکہ 5 بھگتے ہیں. اسکندر مرزا سمیت 5 بھگتے ہیں. تو اس وقت ملک کا تقاضا یہی ہے اور عوام کی خواہشات کو دیکھتے ہوئے اس ملک کے مقتدر حلقوں کو اور تمام سیاسی مافیا ہے جو انہیں خان صاحب کا راستہ نہیں روکنا چاہیے. خان صاحب کا راستہ روکیں گے تو خدا نہ خواستہ جو اس امپورٹڈ حکومت نے عام عوام کا جو حال کر دیا جو کہ بھوکوں فاقوں پہ اتر آئے ہیں وہ حال ہے کہ آپ جا کے گلی کوچوں میں پھریں. میں ایک مڈل کلاس کا بندہ ہوں. مجھے اب تین وقت کے کھانے کے لیے بہت مشکل پیش آ رہی ہے لیکن میں ان لوگوں کے بارے میں سوچتا ہوں جن کی تعداد 15 سے 17 کروڑ ہے اور وہ ایک ٹائم کے کھانے پہ آ چکے ہیں اور یہ تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے. بل ہی اتنے ہیں کہ ایک بندے کا بجٹ ہی نہیں مینٹین ہو سکتا. تو یہ اس ملک کو خدا میں اس ملک کے مقتدر حلقوں کو صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ پلیز خان صاحب کا راستہ ایسے نہ روکیں. دیکھ لیا ہم نے خان صاحب سے آپ بھاگ رہے ہیں بھاگتے بھاگتے اب آپ اس نیچ پہ پہنچ چکے ہیں کہ خان صاحب کو یا تو آپ بائیکاٹ آپ اس کو بین کرنا چاہتے ہیں یا انہیں آپ نظر بند کریں گے گرفتار کریں گے. یقین جانیں کہ اس وقت خان صاحب کی کوئی ضرورت بھی نہیں رہی ہے. انہوں نے اپنی ڈیوٹی جو تھی وہ پوری کر دی ہے. عوام کو شعور آ چکا ہے. عوام جان چکے ہیں ان کے دشمن کون ہیں اور سجن کون ہیں. عوام کا راستہ اور شعور اب کبھی بھی نہیں رکے گا. پلیز اس کا راستہ نہ روکیں. میں نے جو دیکھا ہے گلیوں میں محلوں میں کوچوں میں جو لوگوں سے بات چیت کر کے مجھے جو پتہ چلا ہے وہ یہی ہے کہ لوگ بالکل بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں اور خدا نہ خواستہ سری لنکا تو 2-2.5 کروڑ تھا وہاں پہ شاید کنٹرول ہو گیا. یہ 22-24 کروڑ کا ملک ہے. خدا نہ خواستہ اگر یہ لوگ ایک دفعہ باہر نکل آئے بھوک کے ہاتھوں ستائے ہوئے تو اس ملک پہ اللہ رحم کرے. خدا نہ خواستہ بہت برا کو کنٹرول کرنا مشکل ہوگا. پھر خان صاحب کے بھی بس میں نہیں رہے گا. خان صاحب کا راستہ نہ روکیں. وہ بالکل جمہوری راستہ اپنا مانگ رہے ہیں جمہوری حق مانگ رہے ہیں اور بڑے طریقے سے بڑے پیار سے بڑے تحمل سے مانگ رہے ہیں. جتنا صبر خان صاحب نے کیا یہ آج کے جتنے پالیٹیشین ہیں یہ امپورٹڈ حکومت اور جو باہر بھاگے ہوئے ہیں یہ 1 منٹ بھی نہ لگاتے. اگر اتنی پریزنس ان کے ساتھ ہوتی ہے عوام کی تو یقین جانے کہ اب تک وہ ملک کو آگ لگا چکے ہوتے. اس وقت آگ اور ملک کے درمیان میں جو رکاوٹ ہے وہ خان صاحب ہے اور خان صاحب کو اگر آپ روکیں گے تو خدا نہ خواستہ اس ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا. پلیز میں یہی ریکویسٹ کروں گا یہی درخواست کروں گا کہ خان صاحب کا راستہ نہ روکیں. الیکشن کروائیں. عوام جس کو مرضی سلیکٹ کر لیں. عوام جس کو مرضی چوز کرے. عوام کا حق ہے اور عوام کا ہی حق ہے. اوپر خدا کی خدائی ہے نیچے عوام کی خدائی ہے. تو یہ عوام کا حق نہ روکیں. عوام کو جب روکیں گے آپ تو یہ اوور فلو ہوگا اور اوور فلو کر چکا ہے. عوام کا جو ٹیمپرامنٹ ہے وہ اوور فلو ہو چکا ہے اور یہ بہت خطرناک موڑ پہ آ چکے ہیں حالات.
اگر اس وقت خان صاحب کا راستہ ذرا سے بھی کوئی کسی قسم کی بھی گڑبڑ، خدا نخواستہ ان کی جان کو کچھ ہوا یا ان کو قید کرنے کا سوچا گیا، ان کو نظر بند کرنے کا سوچا گیا، تو یقین جانیں میں آپ کو 120% بتا رہا ہوں کہ یہ ملک کنٹرول نہیں ہو سکے گا، کسی سے بھی کنٹرول نہیں ہو سکے گا۔ تو اس وقت خان صاحب روک رہے ہیں، پلیز میری یہی درخواست ہے کہ خان کو جمہوری راستہ دیں۔ یہ عمران خان کے ساتھ پاکستان کے مستقبل والے لوگ، سوچنے والے لوگ کھڑا ہے، اور جو عمران خان ہمارا پاکستان کا مستقبل اور محب وطن پاکستانی ہے اور ایماندار ہے، سچا ہے، تو عمران خان کے ساتھ یہ دیکھو یہ جتنا پنڈال بھرا ہوا ہے، یہ صرف نوجوان آپ کو نظر آ رہا ہے، تو اس نوجوانوں کو شکست دینا یہ ان پی ڈی ایم والوں کی بس کی بات نہیں ہے۔ وہ تو کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی نوجوان ہیں ان میں شعور نہیں ہے۔ میں ان کو صرف یہ میسیج دیتا ہوں، 70 سال ان کے ہو گئے، کبھی زرداری ڈاکو، کبھی نواز شریف ڈاکو، کبھی ڈیزل، کبھی سب، یہ لوگ ہم نے سب لوگ آزمائے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو ابھی موقع نہیں ملے گا۔ بالکل ابھی جو آئے گا 2/3 اکثریت سے صرف عمران خان آئے گا۔ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کراؤ، وہ الیکشن کیوں نہیں کروا رہے؟ اس کو پتہ ہے نا، اس کو پتہ ہے کہ الیکشن ہم کروائیں گے تو جیتے گا کون؟ عمران خان جیتے گا۔ اور اس وقت جو پاکستان میں واحد لیڈر ہے اور پاکستان کا مستقبل اور محب وطن پاکستانی جو ہے وہ صرف عمران خان ہے، اور پاکستان کو ترقی دینے والا لیڈر صرف عمران خان ہے۔ خان صاحب ہمارے آخری آپشن ہے، اور کوئی ہے نہیں پاکستان میں کہ ہم ان کو سپورٹ کریں۔ یار اتنے بڑے لیڈر بھرے ہوئے ہیں پاکستان میں، آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے علاوہ کوئی نہیں ہے؟ سب لیڈرز ہیں لیکن وہ خزانوں کا لیڈرز ہے، سب جتنے بھی گزرے ہوئے ہیں سب نے خزانہ لوٹ کے ہوئے باہر چلے گئے۔ ان سب یہ جو لیڈرز ہیں باقی پارٹیوں کا، ان کا جائیداد ہے باہر، اور واحد خان صاحب ہے جس کا جائیداد باہر نہیں ہے، نہ کوئی پراپرٹی ہے، بس صرف پاکستان کے لیے لڑ رہا ہے۔ اس بار تو الحمدللہ پنجاب میں حکومت بھی ہمارا ہے، انشاءاللہ اس بار ہم بھرپور تیاری سے جائیں گے اگر خان صاحب ہم کو کال دیں۔ رانا ثناء اللہ وہاں پہ اگر دوبارہ سے اس نے وہی دہشت گردی شروع کر دے پھر ہم اس کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ۔ کیسے کریں گے مقابلہ؟ آپ تو نہتے ہیں۔ جیسے وہ چاہتے ہیں اس طریقے سے ہم اس کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ۔ چلے آپ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں کوئی میسیج اگر دینا چاہیں؟ اس کا کوئی حیثیت نہیں، اس کے بارے میں میں باتیں نہیں کروں گا۔ آپ بات کرنے کے قابل ہی نہیں سمجھتے انہیں؟ نہیں، اس کا کوئی حیثیت ہے نہیں اس پاکستان میں، یار وہ چور کی بچی ہے۔ ہم چوروں کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے، وہ اس کا جیل جگہ ہے، جیل جائے، جیل بھیجیں گے آپ اسے انشاءاللہ۔ وہ جیل میں ابھی اس کو رہنی چاہیے کہ وہ جیل میں ڈالے، لیکن یہ امپورٹڈ حکومت آ گئی ہے اپنے چوری بچانے کے لیے، اس لیے وہ باہر ہے۔ اس کا جگہ جیل ہے، جیل میں ڈالنا چاہیے، کیونکہ وہ چوری ہوئی دولت جب تک وہ پاکستان نہ لائے اس وقت تک وہ جیل میں رہنی چاہیے۔ تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔